پارہ نمبر 30 سورہ الماعون صفحہ نمبر 794 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ دیکھیے جی، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، روز جزا آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاری دکھاوا، اور برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے، عاریتاً عارضی طور پر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورہ الماعون مکیہ، جو ترتیب کے لحاظ سے سورت نمبر 107 ہے، اس کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہی ہے۔ بتایا گیا تھا کہ جو سورہ کا نام ہوتا ہے وہ اس سورہ میں سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ ماعون ہے، تو یہ بھی آخری آیت یعنی آیت نمبر 7، اس میں کل 7 آیات ہے، اسی سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ ان میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو مکذبین آخرت ہے، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، یعنی ظاہری اعتبار سے اگر وہ آخرت کا انکار نہ بھی کریں تو وہ کام ایسے کرتے ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں اور یہ گویا آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے جی، پہلا لفظ بھلا، تم نے اس شخص کو دیکھا، ارأیت الذی یکذب بالدین،
کیا آپ نے یا تم نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ اس شخص کو دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ یہ زیادہ تر اس دور میں منافقین تھے، زیادہ تر کہا جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے ہم مانتے ہیں، حقیقت میں مانتے نہیں تھے، جنہیں آپ منافقین کہہ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی تھوڑا سا سورہ العنکبوت آیت نمبر 10-11، صفحہ نمبر ہے جی 512، پارہ نمبر 20، سورہ العنکبوت آیت نمبر 10-11، صفحہ نمبر 512۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ ترجمہ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو لوگوں کو ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہے۔ تھوڑی بہت تکلیف پہنچ جائے اللہ کے راستے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، یعنی مسلمانوں کو کوئی مدد پہنچ جائے تو پھر منافقین کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے اللہ اس سے واقف نہیں ہے؟ اہل معنی ہوتا ہے جی والے، عالم معنی دنیا، عالم دنیا جہان، عالم جاننے والا، عالم دین، دین کا علم جاننے والا۔ علم کا ماننا بھی دانستن ہے، جاننا۔ اہل بیت گھر والے، اہل ملتان ملتان والے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں۔ اللہ کو گویا پتہ ہے کہ یہ دل سے سچے مومن ہیں۔ اب ذرا اس پر آپ تھوڑا سا غور کریں گے۔ یہ ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ لفظ ہے جی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب بھی دلوں کے امتحان کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ حضرات صحابہ کرام ہوتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ دیکھیں یہ سورہ الحجرات میں ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب آپ بیٹھے ہوں تو آداب بتائے گئے، ان میں سے ایک یہ کہ جو لوگ آپ کے سامنے بالکل آہستہ آواز سے بات کرتے ہیں تاکہ گستاخی یا توہین کے زمرے میں ہم نہ آ جائیں، اور یہ وہ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے۔ میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو قرآن پر غور و فکر کرتا ہے
وہ کبھی بھی صحابہ کرام کا مخالف ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جو اکثر 2 نمبر کتابیں ہیں، ان کے پڑھنے سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اب پھر اس پر دیکھیے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اولئک جمع ہے، قلوب جمع ہے، ہم جمع ہے، قلب کی جمع دل۔ کہا گیا کہ ان سب کے دلوں کا امتحان لیا، سب کے، ایک کی بات نہیں ہے، اولئک ہے۔ آگے کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کا امتحان بھی لیا، لہم مغفرہ، ہم پھر جمع ہے، امتحان بھی سب کا لیا اور مغفرت کی سب کے لیے۔ دیکھو آپ اسی ایک لفظ پر غور کریں نا، ہم سب کے لیے نا۔ اور سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 میں بھی یہی ہے،